سماوات والارض، نور کو جو ہے نا میٹا فزکس کو اس مادیت کے ساتھ روشناس کروانے کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو نبوت کہتے ہیں. یعنی مخلوق اور خالق کے درمیان مادی اور روحانی ربط قائم کرنے کو نبوت کہا جاتا ہے. اور یہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے. یعنی پہلا کائنات میں جو آدمی پیدا کیا گیا وہ عام انسان نہیں تھا، وہ نبی تھا. وجہ کیا تھی کہ مخلوق کی جو آگے نظام چلانا تھا وہ نور نبوت سے ہی چلنا تھا. لوگ اب ختم نبوت کیا ہے کہ اللہ بھی اول و آخر، اللہ کا نام بھی قرآن میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول اور آخر. ٹھیک ہے، اپنے اپنے معنی اور مفاہیم میں وہ لمبی بات ہے، لیکن اس انداز کے ساتھ سمجھانے کے انداز میں عام آدمی کو اللہ بھی ظاہر اور باطن، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہر و باطن، اپنے اپنے اس میں جو تشریعات ہیں اس کے مطابق. اب سمجھانے کا عمل کیا ہے، لوگ گمراہ کیوں؟ یہ تو نبوت کی تعریف کی. ختم نبوت کیا ہے کہ جو چیز بھی اول ہوتی ہے وہ جا کے آخر ہوتی ہے. اور اس کو اگر میٹا فزکس کے انداز میں چلا جائے تو ایک سرکل ہے نور کا کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں جا کے ختم ہوتا ہے. اب لوگ اس کو اول کہیں گے یا آخر کہیں گے، نور کے سرکل کو. یہ میں الہادیوں کی نہیں بات کر رہا، جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات ہے ینگ جنریشن کو کہ یہ سرکل کو اول بھی کہیں گے اور آخر بھی جا کے کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حدیث میں آیا کہ آدم ابھی اس میں گوندے جا رہے تھے تو میں اس وقت بھی نبی تھا. اور نور نبوت کی بات کی جائے تو اللہ کہتا ہے کہ جب تک میں تھا اس کے بعد جو میری تخلیق کا مقصد تھا وہ یہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھی. لیکن یہ سلسلہ جس کی تفہیم کی گئی اور جس کی بنیادیں 1,24,000 پیغمبروں نے کی، اور پیغمبر آتے رہے لیکن رسول جو ہے وہ 313 یا 315 ہی آئے. پیغمبر اور رسول میں فرق کیا ہے جو یہ علمی حلقوں میں جا کے اور ینگ جنریشن کو گمراہ کیا جا رہا ہے جی کہ نبی کا کہا گیا کہ خاتم النبیین ہے لیکن رسول آ سکتا ہے. تو رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. یعنی آخری بات ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو کسی رسول کی شریعت کو تشریعات کر کے جا سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول ہمارے نبی جو ہیں ان کی اپنی شریعت ہے. ان ساری چیزوں کو ملاتے ہوئے خاتم النبیین کا مقصد کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء کو مخصوص خطوں، مخصوص جغرافیائی آلات اور مخصوص علاقوں کے لیے لکھا. لیکن یہاں پہ جب باری آئی تو اللہ نے انٹرو میں کیا کہا، جو آخری ورژن آیا کہ میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے. اس کے علاوہ تشریعات کا کوئی اور کنسپٹ ہی نہیں دیا گیا. اب جو انٹلیکچوئل لوگ اس میں گمراہ جا کے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا میں تذکرہ کروں گا کیونکہ شہری پاکستانی تھے تو ہم پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ان کا احترام کریں گے. اور ختم نبوت کے وہ منکر تھے تو اس میں ہم ان کے جو نظریات ہیں اس پہ پکی قدغن لگاتے ہیں، مذمت کرواتے ہیں. لیکن بحیثیت ایک ذمہ دار آدمی جو ہے کسی کی جو اچھی چیز ہے اس کو کرنا چاہیے. ایسے پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی، یہ وہ لوگ تھے دو جو پاکستان کی برصغیر کی مادی تعلیم میں کریم کی حیثیت رکھتے تھے. یہ کیوں گمراہ ہوئے؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ گمراہی کا جو مقصد ہے علمی طور پہ ہم نے فضائل کے انداز میں ختم نبوت کو بیان کیا. فلسفہ ختم نبوت ہم بیان نہیں کر سکے. فلسفہ ختم نبوت یہ تھا کہ جب سامراج نے دیکھا کہ اور کوئی نہیں تو اقبال نے بڑے آسان لفظوں میں کہا تھا کہ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، اس کے بدن سے روح مصطفیٰ کو نکال دو. روح مصطفیٰ یہاں کس طرح نکالے گی؟ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی. برصغیر میں سب سے پہلے یہ نقب لگائے گی تو یہ سوال اٹھایا گیا کہ اللہ اگر چاہے تو دوسرا محمد بنا سکتا ہے. یہ سوال وہاں سے آیا، اس سرزمین سے آیا اور یہاں اگایا گیا اور مسلمانوں کے فرقے میں اگایا گیا. بدلے میں جواب آ گیا کہ اللہ چاہے بھائی ایک چیز جو بنیادوں میں نہیں ہے عام آدمی کو جانے کے لیے. پھر یہ جو پڑھے لکھے زیادہ لوگ تھے ان کو کہا گیا کہ دیکھیں جی ہر دور کی ضرورت ہوتی ہے، ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. یہ 14 صدیاں گزر گئی، ان 14 صدیوں کے لیے جو لیجسلیشن تھی چینج ہوگی، روحانیت چینج ہوگی، افکار. تو اس صدی میں تشریح کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. پورا پلیٹ فارم آیا گیا. یہ وہ چیزیں جو اس کے اسباب بیان کیے گئے، لیکن پریکٹیکل یہ ظہور کیسے ہوگا، یہ نبی جنریٹ کیسے ہوتے ہیں جھوٹے؟ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کشف شیطانی اور کشف رحمانی. ایسے لوگوں کا رحمان کا کشف صوفیاء کو ہوتا ہے، انبیاء پہ وحی آتی ہے جی الہام. اب یہاں پہ شیطان کا جو یہ ہے نا یہ بھی چلتا ہے. کشف شیطانی اور کشف رحمانی قیامت تک رہے گا. تلمیذ الرحمان کا جو سلسلہ ہے انبیاء پہ ختم نہیں ہوا، وہ صحابہ اور صوفیاء سے چلتا ہوا قیامت تک جائے گا. لیکن شیطان کی نسل بھی چلے گی. اب کچھ لوگ یہ مرزا قادیانی کی مثال دیں، یہ ذہین بھی تھا اور فتین بھی تھا. یہ الگ الگ دو لفظ، ذہین اور ہوتا ہے، فتین اور ہوتا ہے، آخری اقسام. لیکن اس میں جا کے اس کے اوپر کشف شیطانی بھی تھا. اس کا علمی کام اس سے پہلے والا اور تھا جس سے بڑی ایک علمی حلقوں کو اس نے متعارف
متعارف کروا دیا تھا، لیکن جب کشف شیطانی اس پہ غالب آیا اور مادی طور پہ اس کو سامراج نے یہاں پہ لانچ کیا، اس سے پہلے حالات بنائے گئے کہ بھائی نبی ایک اور چیز ہے، اس کو کنٹروورشل نہ سمجھے گا، میں سمجھانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، ضرورت ہے تو ہمارے اسلام میں 14 صدیوں سے تسلسل تھا کہ حیات نبی کو اور میلاد نبی کو منایا جائے تاکہ لوگوں کو یہ واضح ہو جائے کہ ضرورت ہے ہی نہیں، عوامی سطح پہ کتابوں کی بات نہیں ہوتی، اس میں گلی معلوم ہے یہ چیز بتانی ہوتی ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، اس کا نظام زندہ ہے۔ یہ جب یہاں پہ ڈیبیٹ ایک لائے گی برِ صغیر میں تو پھر قادیانی پری پلان تھا، یعنی پہلے سازگار حالات بنائے گئے کہ اللہ چاہے تو دوسرا بنا سکتا ہے، پھر فتوے لیے گئے، جی پھر سوالات اٹھائے گئے، پھر کہا گیا کہ جی موت ہے یا حیات ہے، ان بحثوں پہ الجھایا گیا، یہ پوری فضا تیار کرنے کے بعد اس بندے کو لانچ کر دیا گیا یہاں پہ، اور کتنے لوگوں کا وہ ایمان لے گیا، یہ ایک طرف کی بات ہے۔ اب عام آدمی کو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ایک منتخب پارلیمنٹ ہے، اس کا ایک وزیر اعظم ہے، جیسے تیسے بھی جس انداز کے ساتھ بھی ہو، کیا ایک عام آدمی جا کے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ یہ اعلان کرے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو باقی لوگ اس کو مانیں گے؟ یہ عام آدمیوں کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لمبی بات نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات میں جن لوگوں نے 1,24,000 لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نماز میں جو شامل تھے وہی نبوت میں ہیں، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی آدمی اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ سامراج کا ایجنٹ ہے اور وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ میں امت کی بات نہیں، میں انسانیت کے دشمن کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے کتنا خون خرابہ ہوا کائنات میں۔ بات کی اور آپ نے جو یہ بات کی نا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے، مگر ان سے بھی قبل جو ایک چیز تھی وہ کہنا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اور جو آپ نے بات کی نا کہ یہ نبی جو ہیں، نبی آخری نبی ہمارے پیارے آقا و مولا، یہاں پر جو ہے وہ ملحدین اور کچھ اور باطل عقائد رکھنے والے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آنا ہے نا، وہ بھی نبی ہیں، مگر یاد رکھیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے پیارے آقا مولا کی امتی بن کر آئیں گے، اور یقیناً یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک اور چیز جو عام آدمی کو سمجھنے کے لیے بڑی واضح ہے، جس کی طرف قبلہ سعیدی صاحب نے بھی اشارہ کیا، میں اس کی مزید ڈیپتھ میں جاتا ہوں کہ یتیم ہونا مادی طور پہ عیب سمجھا جاتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں میں یتیمن آ گیا، وہ صفت آ گئی، وہ صفت کیوں آئی؟ اس کو سیرت کے طالب علم سمجھیے گا اور بڑی آسان طریقے کے ساتھ کہ والد دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو پہلے اٹھا لیا گیا دنیا سے، کہ مبادہ کوئی بندہ یہ کہے کہ والد نے تربیت اچھی کی تھی تو یہ نبی بن گئے۔ اور ایک اور بات کہ دنیا کی یہ واحد چیز ہے، نبوت جو ہے یہ کسب سے نہیں ہوتی، یہ واب سے ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا سا حضور اوپر گئے تو والدہ کو اٹھا لیا گیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ والدہ کی تربیت کا اثر تھا تو انہوں نے یہ کر دیا، یہاں سے نکلیے گا۔ اور بہن اور بھائی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، باقی انبیاء کے ہوئے ہیں بہنیں اور بھائی ملتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہن اور بھائی کیوں نہیں؟ کہ وہ جب شریعت محمدی کی بات آئے گی تو وہ یہ کہے گا کہ ہیں تو یہ نبی لیکن وراثت میں ان کا بھائی ہوں، جو مادی ہماری وراثت ہے اس میں ہم شریک ہیں، 50-50 ہیں باپ کی۔ فرمایا نہیں تیرا بھائی نہیں ہوگا کہ زمین کی وراثت میں بھی کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں اس جیسا ہوں، بہن ہوتی تو وہ کہتی میں آدھے کی مالک ہوں، فرمایا تیری سگی بہن بھی نہیں ہوگی کہ مادی حصے میں بھی آدھا کا۔ پھر آگے جائیے گا، کائنات میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ استاد ہوتا ہے، لیکن نبی جو ہوتے ہیں یہ تلمیذ الرحمن ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ امی آیا، عام آدمی کے لیے اگر عرب کی لغت میں دیکھا جائے بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، وہ عیب میں ہے، لیکن محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت میں ہے یتیم ہونا بھی اور امی ہونا بھی۔ امی کا کیا ہوتا ہے کہ ماخذات میں سے نکلتا ہے کہ فرمایا تو کسی سے نہیں پڑھے گا، 40 سال رہے اعلان نبوت سے پہلے کوئی ایک استاد بتا دے جو ایک لفظ کا، اور جبریل کو بھی روک دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ ایسا بات ہوگی، 3 دفعہ جبریل نے کہا اقرا 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 پڑھیے، حضور نے اس وقت تک نہیں پڑھا جب کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، فرمایا جبریل میں تیرے کہنے سے نہیں پڑھتا، جب رب کا نام آئے گا باسم ربک الذی خلق، یہ صفات کوئی لے کے تو آئے نا، پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ جو شیطانی صفت لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی جو جھوٹے مدعیان نبوت نے آپ نے ان کا
خاتمہ کیا، ان کا قلع کما کیا. اس میں مسلمہ بن کذاب کا نام آتا ہے، اس میں جو ہے وہ طلیحہ بن خویلد کا نام آتا ہے اور اسود عنسا کا نام آتا ہے. کچھ 2 خواتین بھی تھیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے جھوٹے جو مدعیان نبوت ہیں ان کا خاتمہ کر کے یہ بتا دیا کہ قیامت تک اگر نبوت کا سہرا جس کے سر رہے گا وہ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. آسان گلتارو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں آج ہم عقیدہ ختم نبوت پر بات کر رہے ہیں، جب آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ حضور کی مدح سرائی کس خوبصورت انداز سے فرمائیں. میں اپنے والد گرامی کا پڑھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ ضرور پڑھیے گا. اور عثمان گلتارو صاحب آپ نے نا جو ہے وہ